جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنجر سے چل کر اجمیر تشریف لائے تو پرتھوی راج نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر سے بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخر کار پرتھوی راج نے رام دیو نام کا ایک سنت کو خواجہ غریب نواز سے مقابلہ کروایا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پرتھوی راج سمجھ گیا تھا کہ ایک مسلمان درویش سے اس طرح مقابلہ کرنا ان کے حق میں ٹھیک نہ ہوگا، اور وہ اس طرح سے اس معاملہ میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ بے بس ہو کر اس نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کا مقابلہ کسی بڑے ہندو پجاری سے کرانا مناسب سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندو مہنت آپ کی کرامات کا مقابلہ آسانی سے کر کے آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پرتھوی راج نے اس زمانے کے مشہور پجاری رام دیو سے رابطہ کیا اور اس سے اس کام کو کرنے کے لیے کہا۔ رام دیو، جو کہ ہندوؤں کا بہت بڑا مہنت تھا اور جادوگری کے اسرار و رموز بھی جانتا تھا، اس نے راجا کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کام کے کرنے سے معذوری کا اظہار کیا کہ جس درویش کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا صاحب کمال فقیر ہیں، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ راجا نے اس کے باوجود بضد ہوتے ہوئے رام دیو کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ رام دیو نے کہا، البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اس درویش سے جادوگری سے مقابلہ کروں۔ راجا اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ رام دیو نے اپنے ساتھی تمام پجاریوں کو جادو کے کچھ منتر بتائے اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں تو میرے ساتھ تم بھی ان منتروں کو پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے ساتھ مقابلہ کی جرت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انا ساگر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیام گاہ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بات کی اطلاع آپ کے ایک خادم نے آپ کو دی۔ آپ نے فرمایا، ان کا جادو اثر نہ کرے گا، یہ دیو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رام دیو اپنے پنڈت ساتھیوں کے ہمراہ بڑے متکبرانہ انداز میں منتر پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان پر ایک نگاہ ڈالی، وہ تمام اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ رام دیو پر پڑنے والی ایک ہی نگاہ سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے رام رام کی بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھی ہندوؤں نے جب اس کو رام رام کی بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے سنا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے، مگر رام دیو کے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنٹا، پتھر یا جو کچھ بھی لگا اس سے اس نے ان کے سر پھاڑ دیے۔ پجاریوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا کہ رام دیو کو دے دو۔ رام دیو نے وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسی لمحے اسی وقت آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے حضور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کا نام رام دیو سے تبدیل کر کے آپ نے شادی دیو رکھ دیا۔